أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ مجلس میں جو روایتیں ہمارے سامنے آئی تھیں وہ علم حاصل کرنے میں شرم نہ کرنے کے بارے میں روایتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ دو روایتیں گزری تھیں۔ ایک روایت کے راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور دوسری روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ آج جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ بھی جو ہے شرم سے ہی، حیا سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ اگر کوئی بندہ شرم کی وجہ سے خود کسی عالم سے، کسی مفتی سے مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، سوال نہیں کر سکتا، تو کسی دوسرے آدمی سے سوال کرا لے۔ یعنی کہ ایک آدمی کو جو ہے سوال پوچھنے میں، کوئی بات پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے تو وہ آدمی کیا کرے، کسی دوسرے آدمی کو قاصد بنائے اور اسے کہے کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آپ جو ہے عالم سے، مفتی سے پوچھ کر اس کا جواب دے دو۔ تو اس طرح بھی جو ہے شریعت میں گنجائش ہے۔ یہاں حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے اور ایک دم شروع زمانے میں اسلام کے دائرے میں آئے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے چھوٹے بچوں میں کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور اس زمانے میں ابو طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، وہ جو ہے بہت غریب تھے اور ان کے پاس اپنے بچوں کو پرورش کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی کہ بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پال کر بڑا کیا۔ ابھی اس جو ہے چیز سے ایک مسئلہ جو ہے واضح ہو جاتا ہے، آگے جو ہے وہ مسئلہ عرض کروں گا۔ جیسا کہ اس زمانے میں اس مسئلے پر جو ہے بہت گڑبڑی ہو رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ آپ جو ہے چوتھے امیر المومنین ہیں، یعنی کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا۔ آپ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ بہت جو لڑکی، یعنی کہ جو بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، ان بیٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی۔
اتنی محبت تھی کہ دوسرے جو ہے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں بات ملتی ہے کہ جب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے پیشانی پر. جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی، بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی ہے، جب بھی آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ اپنے والد کے گھر میں آتی، جہاں بھی آپ علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے اس جگہ سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے تھے. آپ جو ہے دنیا سے پردہ فرمانے کا عالم ہے، پردہ فرمانے کا وقت آ چکا ہے، کچھ جو ہے لمحات باقی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ قریب بیٹھی ہوئی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سرگوشی کرتے ہیں، یعنی کہ کسی دوسرے کو بات معلوم نہ ہو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں، کان میں کچھ بولتے ہیں. تو پہلے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نڈھال تھیں غم سے اور آنسو بہہ رہے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھیں اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے جا رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کان میں کچھ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکراتی ہیں، ہنسنے لگتی ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے محدثین اور محققین جو کتابوں میں لکھتے ہیں ہنسنے کی وجہ کیا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا جس کی وجہ سے آپ رو رہی تھیں اس کے باوجود بھی ہنسنے لگیں. تو اس کا جو ہے اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے گھر والوں میں سب سے جلد مجھے جو ہے اگر کوئی پائے گا، میری جو ہے ملاقات کرے گا تو وہ تم ہی ہوں گی. یعنی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد تم سب سے پہلے میرے پاس پہنچو گی. تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئی، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. کتابوں میں آتی ہے بات کہ صرف 6 مہینے کا فرق تھا، 6 مہینے کے بعد آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہی ہیں. تو صرف 6 مہینے کا فرق تھا باپ اور بیٹی کے انتقال کا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں جو ہے بات آ رہی ہے کہ اتنے چہیتی بیٹی کے شوہر ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی آپ علیہ السلام کو بے حد محبت تھی. اسی وجہ سے آپ نے جو ہے بہت بڑے بڑے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروایا. جیسا کہ حج کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر قافلہ بنا کر حج کے لیے روانہ کر دیا. یہ کب کا ہے؟ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. حج کے لیے روانہ کر دیا. اس کے بعد پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں کی تعلیم دے کر اس قافلے کے خطیب بنا کر روانہ کرتے ہیں کہ علی جاؤ، جا کر حج کے جو ہے ارکان میں، حج کے جو ہے جتنے بھی عبادتیں ہوتی ہیں، جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن وہاں رہ کر ان باتوں کا اعلان کر دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے بہت اونچا ہے. آپ امیر المومنین ہیں اور سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر بھی ہیں. اور آپ کے بارے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ علی علم کا دروازہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا علم کا دروازہ ہیں. آپ کے پاس ایک خاص قسم کا جو علم تھا وہ علم جو ہے دوسرے صحابہ کے پاس نہیں تھا. آپ جو ہے فتویٰ دینے والوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا.
مدینہ منورہ میں آپ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں فتویٰ بھی دیتے تھے. اتنا جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہاں جو ہے روایت ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب جو ہے ایک بات جو ہے آپ کے ذہنوں میں آ سکتی ہے کہ بھئی جب بھی حدیث آتی ہے، حدیث نقل کرنے والوں کے بارے میں اتنا بڑا بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ حدیث جو ہے بیان کر کے حدیث کے باتیں جو ہیں وہ باتیں بتا کر ختم کر دیتے. مفتی صاحب جو ہے خامخواہ جو ہے حدیث بیان کرنے والوں کے بارے میں آدھا گھنٹہ بیان کرتے ہیں. یہ بات جو ہے آپ کے ذہنوں میں آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں تاکہ حدیث بیان کرنے والے جو راوی ہیں پہلے ان کی اہمیت آپ کے دل میں آئے. جب ان کی اہمیت آپ کے دلوں میں آئے گی تو روایت کی ہر بات آپ جو ہے بغور سنیں گے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس پر جو ہے عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو اس لیے مثال کے اعتبار سے کسی جو ہے سامنے والے سے ایک دنیاوی اعتبار سے ایک جو ہے وقت کا جو ہے ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، لیکن کوئی باہر سے ایک آدمی آتا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ بھئی یہ ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے. اب اس کے دل میں اس کی کیا اہمیت رہے گی؟ بس وہ آدمی کیا سمجھے گا کہ بھئی میری طرح ایک عام آدمی ہے. اور جب وہ بات کرے گا تو اس کا لحاظ نہیں کرے گا. ایک ایم ایل اے سے، ایک ایم پی سے، ایک بڑے لیڈر سے جیسے جو ہے ادب سے بات کرتے ہیں، وہ ادب اس کے اندر نہیں رہے گا. کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی یہ آدمی کون ہے. تو اسی طریقے سے راویوں کے حالات میں اس لیے بیان کرتا ہوں، ان کی فضیلتیں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں پہلے راوی کی اہمیت بیٹھ جائے. جو روایت نقل کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، ان کی اہمیت دلوں میں بیٹھے تو اس کے بعد جو ہے روایت کو آپ جو ہے غور سے سنیں گے. تو یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے لیے باب باندھا ہے کہ بھئی اگر کوئی مسئلہ آپ خود کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھ نہیں سکتے تو کسی ایک دوسرے آدمی کو قاصد بنا دو، کسی دوسرے آدمی کو جو ہے ضامن بناؤ، اس کو جو ہے یہ مسئلہ جو ہے سپرد کرو اور کہو کہ بھئی فلانے عالم سے، فلانے مفتی سے جو ہے اس کا جواب لے کر مجھے دو. تو یہ جو ہے اس کی گنجائش ہے. اب یہاں جو ہے روایت آ رہی ہے ہمارے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک ایسا آدمی تھا جس کو مزید زیادہ نکل جاتی تھی. اس سے پہلے بھی جو ہے بات آئی تھی کہ پیشاب کے راستے سے 4 چیزیں نکلتی ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے مزی. تو یہاں جو ہے مزی کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ گزشتہ مجلس میں ہی بات آئی تھی کہ پیشاب کے راستے سے انسان کے 4 چیزیں نکلتی ہیں، اس میں سے ایک جو ہے مزی بھی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک ایسا نوجوان تھا، میں ایک ایسا آدمی کہ جس کو مزی بہت زیادہ نکل جاتی تھی. تو میں نے کیا کیا، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو قاصد بنایا اور کہا کہ بھئی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواب طلب کرو. تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں. فسألوہ، مسئلے کا جو ہے جواب طلب کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال فیہ الوضوء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں صرف وضو ہے. یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ تھا کہ آپ کو جو ہے مزی بہت زیادہ نکل جاتی تھی، اور مزی جب نکل جاتی تھی تو آپ کیا سوچتے تھے کہ بھئی غسل واجب ہو گیا، چلو غسل کر لیں. تو اس طریقے سے جب بھی آپ کی جو ہے مزی نکلتی تھی اس وقت جو ہے آپ غسل کرتے تھے. ایک دن میں 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ جو ہے کبھی جو ہے اتفاق ہو جاتا تھا، مزی نکل جاتی تھی. تو ایک دن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے بار بھی غسل کر کے جو ہے باہر نکلتے تھے. جب آدمی کو آج کل ہماری حالت کیا ہے کہ بھئی دن میں 1 مرتبہ نہانا ہمارے لیے مشکل، دن میں 1 مرتبہ نہانا ہمارے لیے مشکل. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دھوپ میں کام کرنا ہوتا ہے، گرمی میں جو ہے وہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں، پسینہ آتا ہی رہتا ہے، لیکن 2 دن، 3 دن، 4 دن گزر جاتے ہیں لیکن پانی نہیں نہاتے. تو اتنا جو ہے ہماری حالت ہے.
لیکن ایک آدمی کے لیے ایک دن میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ پانی نہانا کتنا مشکل کام. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح عمل کرتے تھے، لیکن یہ کام ان کے لیے بہت بھاری ہو گیا، تکلیف ہونے لگی. اب اس کے بارے میں جو ہے مسئلہ خود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھے. اس وجہ سے نہیں پوچھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، یعنی اپنی زبان میں اگر کہا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعی ہیں. تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ خود جا کر پوچھنے میں شرم محسوس ہوئی. تو آپ نے کیا کیا، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ بھئی اس کا جواب معلوم کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مزی آنے سے تمہارا غسل جو ہے نہیں ٹوٹتا، صرف تمہارے اوپر وضو ہے، تم کیا کر لو، وضو کر لو. وضو کرنے سے تمہاری جو ہے پاکی حاصل ہو جائے گی. اور 2 روایتیں ہمیں جو ہے اس کے علاوہ ملتی ہیں دوسری کتابوں میں. کیا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ یہ مسئلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لے. اور ایک روایت میں بات کیا آتی ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے گئے، لے جا کر اس مسئلے کا حل معلوم کیا، جواب طلب کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا. اب یہ تینوں روایتیں ہمارے سامنے جمع ہو رہی ہیں، تو تینوں میں ہم جو ہے درمیانہ راستہ کیا اختیار کریں گے؟ حضرات محدثین فرماتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاصد بنایا، بھیجا، لیکن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرنے میں کچھ دیر لگا دی. اب دیر ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، دوسرے صحابی حضرت عمار رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے، شروع میں انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے مکہ المکرمہ میں، اور ان کا نمبر جو ہے تقریباً 5واں یا 6واں نمبر ہے ان کا اسلام قبول کرنے میں. اتنے جو ہے قریب کے صحابی ہیں یہ اسلام کے. تو ان کو جو ہے قاصد بنا کر بھیجا، تو ان سے بھی جو ہے دیر ہونے لگی. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تیسری مرتبہ خود جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ کے نبی نے جواب دے دیا. اس کے بعد ان دونوں صحابہ نے بھی سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جواب دیا. تو اس طریقے سے جو ہے تینوں روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے لیے جو باب باندھے ہیں، باب کیا ہے کہ چیپٹر جو انہوں نے بنایا ہے کیا ہے کہ بھئی کوئی جو ہے دین کا مسئلہ معلوم کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہو آپ لوگ، تو آپ کو کیا کرنا ہے، کسی دوسرے آدمی کو قاصد بنا کر اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے ذمہ داری اس کو دے دو، اور وہ مسئلہ آدمی جو ہے معلوم کر کے آپ کو بتا دے گا. تو یہاں تک جو ہے بات مکمل ہو گئی. لیکن میں اگر اپنی تجربے کی بات کہوں تو خود جس کا مسئلہ ہے اسی آدمی کو عالم یا پھر جو ہے مفتی کے پاس آ کر مسئلہ معلوم کرنا ہے، کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمارے بولنے میں اور درمیان کا آدمی جو ہے اس کے بولنے میں فرق ہو جائے. اس لیے کہ شریعت کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے سوال جیسا ہوگا جواب ویسے ہی اس کا ملے گا. جواب دینے والا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. بھئی کس کا مسئلہ اس کو کیا معلوم، پورا مسئلہ اس کو کیا معلوم، دل میں کیا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں، عالم کو مفتی کو معلوم نہیں ہوتا، عالم الغیب نہیں ہے وہ لوگ. تو یہاں جو ہے مسئلہ کیا ہو جائے گا کہ بھئی جتنا ہم سوال کریں گے، جو سوال کریں گے اتنا جواب، اور وہی جواب ہم کو ملے گا. اب جو ہے فرض کر لو ایک آدمی کو جو ہے کوئی پریشانی آئی، اب وہ آدمی جو ہے کسی عالم کسی مفتی کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے. اب اس وجہ سے یہ آدمی جو ہے کسی دوسرے آدمی کو ذمہ دار بناتا ہے، بنا کے کہتا ہے کہ بھئی یہ فلانا مسئلہ ہے، اس کو جو ہے کسی عالم کسی مفتی سے جو ہے معلوم کر کے مجھے بتاؤ. وہ آدمی جس جو ہے عالم سے، جس مفتی سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اس سے فون کرتا ہے یا پھر جو ہے اس کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتا ہے.
اب وہ آدمی، پہلا آدمی دوسرے آدمی کو جو مسئلہ بتایا، ہو بہو دوسرا آدمی وہی مسئلہ عالم کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے طبیعتیں اور نظریات، ذہن اور بولنے کا انداز سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر کے پاس ہم جو ہے خود جائیں گے، جا کر اپنی بیماری کا علاج کرائیں گے، ایسا نہیں کہ بھئی ہمارے بدلے میں کسی دوسرے آدمی کو ہم بھیجیں اور ڈاکٹر سے جو ہے معلوم کر لیں کہ بھئی ہمارا ایک دوست ہے، اس کو بخار آ رہی ہے، اب اس کو جو ہے کیا ٹیبلٹ جو ہے استعمال کرنا ہے، کیا میڈیسن لینا ہے۔ اگر ڈاکٹر سنجیدہ قسم کا ہو تو بتا دے گا کہ بھئی یہ جو ہے میڈیسن استعمال کر لو، اگر سنجیدہ قسم کا نہ ہو تو ڈانٹے گا۔ لیکن چلو بھئی ڈاکٹر نے جو ہے بتا دیا میڈیسن، یہ میڈیسن جو ہے استعمال کر لو، اب وہ آدمی آ کر اس پہلے والے آدمی کو بتا دیتا ہے، میڈیسن استعمال کرتا ہے، ٹیبلٹ ہو کوئی بھی ہو، لیکن ان دوائیوں سے اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی، تو پھر جو ہے اس کے دل میں اس آدمی کی جو ہے اس ڈاکٹر کی برائی آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے مسئلہ جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے میں مثال کے طور پہ ایک جو ہے مثال دے رہا ہوں، تو ایسا جو ہے ہو سکتا ہے دین کے معاملے میں بھی ایسا جو ہے گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی مسئلہ ہو، آپ کو جو ہے جس کے اوپر یقین ہو، جس کے ساتھ آپ کے جو ہے تعلقات اچھے ہوں، جس عالم سے، جس مفتی سے، آپ جو ہے اس سے مسئلہ خود پوچھیں۔ خود کے پوچھنے میں، دوسرے کے پوچھنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ ہمارا مسئلہ الگ ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہی مسئلہ کسی دوسرے آدمی کے ذہن میں چلا جائے تو وہ آدمی اپنے انداز سے سوال کرے گا، تو اس طریقے سے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب اس بات کو جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ویڈیوز تقریباً آج بھی جو ہے چل رہے ہیں کہ ایک آدمی کا مسئلہ جو ہے الگ رہتا ہے، ایک آدمی جو ہے ایک بات ایک آدمی کو بول دیتا ہے، اور وہ بات آگے آتے 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 بہت جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایسے جو ہے ویڈیوز سوشل میڈیا میں ہیں۔ یہ کیوں جو ہے ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ بھئی بولنے والا اصل جو آدمی ہے اس کا مقصد الگ، اس کا جو ہے اس کی تڑپ الگ، اس کا نظریہ الگ، اس کا انداز کلام الگ، بات بولنے کا انداز، بولنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن اس نے جو ہے اپنے انداز سے بولا، سننے والا اپنے طبیعت کے حساب سے اپنے انداز سے اس کو سمجھا، سمجھنے میں کوتاہی ہوئی، پھر یہ آدمی جو ہے سامنے نقل کر رہا ہے تو سامنے جو ہے نقل کرنے میں بھی یہ آدمی جو ہے کوتاہی کرے گا، اپنے جو ہے جو صلاحیت اس کی ہے بولنے کی، اسی صلاحیت کے مطابق وہ آدمی بولے گا، تو اس لیے جو ہے مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے اس بات پر آپ کو اس حدیث کے اوپر اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی حضرات صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، ہم کیوں جو ہے عمل نہیں کریں، ہمارے بارے میں مسئلہ جو ہے گڑبڑ کیوں ہو جائے گا؟ تو اس کے بہت سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ بھئی حضرات صحابہ جو تھے، ان کے نظریے، ان کی فکر، ان کی سوچ سب کی ایک تھی۔ ہمارے جیسے فکریں، ہماری جیسی سوچیں، ہمارے جیسے نظریے الگ الگ نہیں تھے، تو اس لیے ایک دوسرے کا مسئلہ آرام سے وہ لوگ جو ہے حل کر لیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہا جائے کہ بھئی اس زمانے میں صرف اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات تھی جن سے جو ہے لوگ مسائل پوچھتے تھے۔ آج ایسی کوئی پریشانی ہمارے پاس نہیں کہ بھئی پوری دنیا جو ہے ایک ہی جو ہے عالم سے، ایک ہی مفتی سے مسئلہ معلوم کر لے۔ ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں آج الحمدللہ جو ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے جا کر ہم مسئلہ معلوم کر لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج کا ہر مسئلہ اس زمانے کے اوپر ہم فٹ نہیں کریں گے، تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے مسئلے کو کسی عالم سے، کسی مفتی سے خود جو ہے حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں جو ہے بہت عافیت رہتی ہے، بہت عافیت رہتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی جو ہے کسی دوسرے کا مسئلہ میرے پاس لاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، جواب دے کر اگر اس آدمی نے کہہ دیا کہ بھئی مفتی صاحب فلانا آدمی مجھے جو ہے پوچھ رہا ہے، تو میں اس کا جواب دے کر پھر کہتا ہوں کہ بھئی اس آدمی کو مجھ سے رابطہ کراؤ،
اس سے کہو کہ مجھے جو ہے خود جو ہے وہ آدمی فون کرے یا پھر جو ہے خود آ کر مل کر یہ مسئلہ جو ہے اس کا جو ہے حل کرا لے. اس لیے کہ یہ بولنے والا وہاں جا کر کیا بولے گا، جتنی بات میں بول رہا ہوں اتنی بات وہ آدمی مکمل طریقے سے نقل کر سکے گا یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے بات میں جو ہے تبدیلی ہو سکتی ہے. تو جو بھی مسئلہ ہمارا ہو وہ مسئلہ خود ہم جا کر کسی عالم سے، کسی مفتی سے معلوم کر لیں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر سوال کریں گے تو جب کسی عالم، کسی مفتی سے جا کر ہم سوال کرتے ہیں تو ہماری اہمیت، ہماری عزت، ہماری قدر ان کی نگاہوں میں نہیں گھٹتی، کم نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے یہ ضرور ہوگا کہ آپ کی اہمیت ان کے نگاہ میں بڑھ جائے گی. ان کے دل میں بات آئے گی کہ بھئی بہت دیانتدار آدمی ہے، بہت جو ہے امانت دار آدمی ہے، ہر مسئلہ جو ہے علماء سے پوچھ کے عمل کرتا ہے. تو اس لیے علماء کے دلوں میں آپ کی اہمیت جو ہے بڑھ جائے گی. تو اس لیے آپ جو ہے یہ نہ سوچیں گے بھئی میں جا کر یہ مسئلہ پوچھوں تو مفتی صاحب یا پھر جو ہے عالم صاحب میرے بارے میں کیا سمجھیں گے. کوئی جو ہے برا نہیں سمجھتا. اگر کوئی عالم برا سمجھتا ہے تو وہ اس کی جو ہے اپنی تنگ نظری ہے. بھئی عالم جو ہے وسعت والا ہونا چاہیے، مفتی جو ہے وسعت والا ہونا چاہیے، اور قوم کی جو ہے کیسے کیسے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل کرنے کی ذمہ داری علماء کے اوپر ہے. اگر کسی آدمی کے جو ہے سوال پر علماء ہی جو ہے تنگ نظری سے کام لے تو کام نہیں چل سکتا. تو اس لیے کوئی عالم، جہاں تک میرا خیال ہے، کوئی عالم جو ہے آپ کے بارے میں برا نہیں سمجھے گا. تو اس لیے ہر مسئلے کو جو ہے کسی عالم سے خود جو ہے پوچھنے کی کوشش کرے. اب یہاں جو ہے حدیث میں شروع میں نے کہا تھا کہ ایک مسئلہ ہے، آئندہ جو ہے تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن میں آ رہے ہیں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. ان کی جو ہے معاشی زندگی بہت ہی خراب تھی، بچوں کی پالنے کی ان کے پاس طاقت نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کفالت میں لے لیا اور ان کو جو ہے پال کے بڑا کیا. تو اس مسئلے پر آج بھی لوگ عمل کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں بچے پیدا نہیں ہوتے، دوسروں کے بچے لا کر پالتے ہیں. چلو بھئی بچوں کی خواہش آپ لوگوں کو ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں. اللہ اگر دے رہے ہیں تو لے لیں، اگر اللہ نہ دیتے، نہیں دے رہے ہیں تو اس میں بڑی مصلحت چھپی ہوئی ہے. نہیں دے رہے ہیں کوئی چیز تو وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ نہیں دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات تھیں، لیکن تمام ازواج مطہرات میں سے سوائے ایک زوج محترمہ، ایک بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی کے بطن سے جو ہے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. 4 لڑکیاں پیدا ہوئی، چاروں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے. اور آپ کی جو ہے ایک باندی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، ان کے بطن مبارک سے ایک بچہ پیدا ہوا جو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. تو جتنے بھی بچے تھے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے علاوہ 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے، اور اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق 3 لڑکے. تو یہ 7 بچے یا 6 بچے جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے پیدا ہو رہے ہیں. ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خواہش تھی کہ میرا گھر بھی جو ہے بچوں سے آباد ہو جائے، اور پڑوس سے ایک چھوٹے بچے کو لے کر آتی ہیں، گھر میں نہلاتی ہیں، اچھے کپڑے پہناتی ہیں، اس کو سوار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور بہت غم کے ساتھ اور یعنی کہ بہت بوجھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل پر تھا. اس بوجھ کو لے کر بہت ہی جو ہے نرم لہجے میں اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ایسا بچہ
میرے جو ہے حجرے میں ہوتا، میرا کمرہ، میرا گھر، میرا حجرہ بھی آباد ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ صبر کرو، یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو دے اللہ کی مرضی، جس کو نہ دے یہ بھی اللہ کی مرضی۔ تو یہاں جو ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ ہمیں اولاد نہیں دیتے تو اس کے اوپر ہم کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دینے والے بھی اللہ ہیں، لینے والے بھی اللہ ہیں۔ دے رہے ہیں تو مصلحت کے اوپر، نہیں دے رہے ہیں تب بھی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے اس چیز سے ہم کو سبق لینا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے اپنے کفالت میں لیا، پالا، پرورش کیا، پرورش کر کے جب آپ جوان ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر الگ کر دیا۔ گھر میں آتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کے گھر میں تشریف لاتے تھے، بیٹھتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آپ کے ازواج مطہرات کے سامنے بالکل نہیں آتے تھے۔ ایسا بھی تو سوچ سکتے تھے کہ بھئی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، مجھے جو ہے بچپن سے آپ نے پالا ہے اور آپ کی تمام بیویاں میری جو ہے مائیں ہیں، ایسا بھی تو آپ سوچ سکتے تھے۔ نہیں، شریعت کا حکم ہے کہ بھئی جتنا بھی آپ محبت سے پالیں، دوسرے کا بچہ ہے، بالغ ہو گیا تو آپ کی بیوی اور اس بچے کے درمیان پردہ۔ بچی کو آپ نے پالا، بہت پیار سے پالا، بہت محبت سے پالا، بچی بالغ ہو گئی، تمہارے اور اس بچی کے درمیان خود پردہ۔ آج کتنے جو ہے ایسے واقعات ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے اور دوسروں کے بچے لے کر پالتے ہیں، اتنی جو ہے محبت سے پالتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بچے بالغ ہوتے ہیں، پردے کا کوئی اہتمام نہیں۔ ایک ہی گھر میں دونوں میاں بیوی اور وہ بچہ بھی رہتا ہے، کتنا گناہ ہوتا ہے، پوری زندگی گناہ، اور اس کا وبال اتنا خطرناک زندگی پر پڑتا ہے کہ وہ لوگ موت تک اپنی زندگی کا رخ صحیح راستے پر موڑ نہیں سکتے۔ کئی ایسے جو ہے واقعات ہیں، محبت سے پالتے ہیں اور وہی بچے جو ہے آگے چل کر اتنا جو ہے ماں باپ کو برباد کر دیتے ہیں۔ کل جو ہے ایک کارگزاری آئی تھی، مدرسے میں بیٹھا تھا تو ایک ساتھی آئے، آ کر بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے ایک بات انہوں نے کہی، نام نہیں لوں گا میں، ان آدمی کے بارے میں کہا کہ مفتی صاحب دیکھو ان کا جو ہے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، دوسروں کے بچے کو لا کر انہوں نے پالا بڑی محبت سے اور بچپن سے اس کی ہر خواہش پوری کرتے گئے۔ آج وہ بچہ 30 سے 35 لاکھ قرض کر کے باپ کے سر پہ ڈال کے چھوڑ دیا ہے، 30 سے 35 لاکھ، اور اس کی کمائی، اس آدمی کی کمائی زیادہ سے زیادہ مہینے کی 10 سے 15 ہزار روپے، 10 سے 15 ہزار روپے کمانے والا 35 لاکھ قرض نہیں، قرض تو الگ چیز ہے، سود کو لے کر، وڈی کو بیاج پہ لے کر پورا جو ہے باپ کے سر پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ہے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو شریعت کے حد میں رہ کر ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ تو اگر ہمارے گھر میں جو ہے بچے نہیں ہیں، بچے دوسروں کو لے کر پالتے ہیں، تو وہ کب تک ہمیں اجازت ہے؟ وہ بچہ یا بچے بالغ ہونے تک۔ وہ بچہ یا بچے بالغ ہو گئے تو اس کو الگ کرنا ہے۔ نہیں، اگر دونوں کے درمیان، یعنی کہ اس بچے ہماری بیوی اور یا پھر جو ہے اس بچی ہمارے درمیان پردے کا کوئی جو ہے حکم نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہم سوچتے ہیں، تو پھر وہ بچہ یا بچی جس کو ہم بچپن میں لے رہے ہیں، دودھ پینے کے زمانے میں جو آدمی اپنے اس بچے کو اپنے گھر میں لا رہا ہے، اس آدمی کی بیوی اس بچے کو دودھ پلائے تو پھر دونوں کے درمیان پردہ ختم ہو جائے گا، پردہ نہیں رہے گا۔ تو یہ جو ہے مسئلہ ہے، جب کسی کے جو ہے بچے ہی نہ ہو تو اس عورت کے تھن سے جو ہے دودھ کیسے نکلے گا؟ بچے والی عورت کے تھن سے ہی اللہ رب العزت دودھ کا انتظام کریں گے۔ تو اس مسئلے کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے جو مسائل کی ویڈیوز ہمارے چلتے ہیں اس میں میں نے اس مسئلے کی وضاحت کے ساتھ جو ہے واضح طور سے جو ہے اس مسئلے کو جو ہے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے اس جو ہے ایسے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کے اوپر غور کریں، اپنے سے کوئی کام نہ کریں،
کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو تو فوراً کسی عالم سے کسی مفتی سے جو ہے معلوم کرے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کا حل بھی ہو جائے گا اور سنت کے مطابق شریعت کے مطابق بھی وہ جو ہے عمل آپ کا مکمل ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج جو باتیں ہمارے سامنے جو روایت ہمارے سامنے آئی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ بھئی کسی مسئلے میں اگر ہم کسی جو ہے عالم سے کسی مفتی سے سوال کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہوں تو وہ مسئلہ کسی دوسرے آدمی کو بیچ میں لگا کر اس کسی جو ہے عالم سے کسی مفتی سے جو ہے ہم اس کا جواب لے سکتے ہیں، لیکن اس پر میں نے جو ہے اپنے خود کا نظریہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ اس زمانے میں وہ فکریں ہماری نہیں ہیں، وہ سوچ ہماری نہیں ہے، سوچ بدل چکی، فکریں بدل چکی ہیں، نظریات بدل چکے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے جو بھی مسئلہ آپ کا ہو آپ خود کسی عالم یا کسی مفتی سے رابطہ کر کے ہر حال میں اس کا جواب لینے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی عافیت سے گزرے گی اور سکون کے ساتھ آپ جو ہے اپنی پوری جو ہے عبادتیں مکمل کر سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔